برطانیہ میں ہر سال کو پتہ ہے رمضان اور عید کے حوالے سے بڑے اختلافات ہوتے ہیں. کیلنڈر کے اوپر بھی ہوتا ہے، رمضان کے ابتدا کے اوپر بھی، عید کے اوپر بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اختلاف کی وجہ شرعی ہے یا خاص مسئلے کی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی، کچھ لوگ صرف سعودیہ کو فالو کرتے ہیں، خواہ چاند نظر آئے یا نہ آئے. تو آپ کیا سمجھیں، یہ شرعی مسئلہ ہے، مسئلے کی ہے، یا اس کا کوئی تعلق سائنس اور علم توقیق؟ بنیادی طور پر یہ مسئلہ علم و توقید کا ہے، نہ یہ کسی مسلک کا مسئلہ ہے. اور شریعت اسلامیہ نے آپ کو جو نظام الاوقات دیا ہے، اب اس نظام الاوقات کو سمجھنے میں علماء کے دو نقطہ نظر ہیں جی. جس کی وجہ سے یہ سارا اختلاف ہے. باقی نہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، نہ وہابی دیوبندی کا مسئلہ ہے، نہ کوئی اور اس میں چیز سعودی ہے. فالوئنگ کا بھی کوئی ایسا ایشو نہیں. ممکن ہے بعض لوگ اس کو کرتے ہوں گے، لیکن میں نے جتنا اس کو پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، کہیں بھی اس کے اندر کوئی مسلک کا رنگ نہیں ہے. اچھا. یہ ایک اپروچ ہے. اب بعض علماء ان کی جو اپروچ ہے وہ پچھلا جب پورا اسلام کا تصور دیکھتے ہیں نا، ابھی اگر صرف ہم چاند کو لے لیں، چاند کے حوالے سے دو اصول آ رہے ہیں. جی. پہلے ایک ہی اصول تھا جس کو امت نے 1400 سال یا اس سے بھی زیادہ پریکٹس کیا. وہ کیا تھا کہ ننگی آنکھ سے دیکھ کر اس پر احادیث ہیں، اس پر آیات ہیں. اس وقت یہ ایک سورس تھا چاند کو ڈٹرمن کرنے کا. جی. کیونکہ حکم شریعت کا یہ ہے کہ چاند جب نظر آ جائے تو آپ اپنا رمضان سٹارٹ کر لیں، اور جب اگلے مہینے کا چاند نظر آ جائے تو آپ شوال کی عید کر لیں. بے شک. تو سارا تصور اسی پر تھا. آپ نے ننگی آنکھ کی بات کی. جی ہاں. تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو ہم نے تو وہ خوردبین کے ساتھ، وہ اب وہ ننگی آنکھ تو نہیں ہے. وہ ننگی آنکھ ہی ہے. مطلب وہ ایک سورس ہے جو آپ کی آنکھ کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. اچھا جی. تو دیکھ تو اب ننگی آنکھ، میں نے اینک پہنی ہوئی ہے تو میں اینک اگر وہ درمیان میں شیشہ ہے لیکن میں دیکھ تو اپنی آنکھوں سے ہی رہا ہوں نا. تو بنیادی طور پر چونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ امت کی پریکٹس رہی ہے. جی. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ اقدس تھا اس میں بھی یہی پریکٹس تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ علم ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. قرآن مجید کی جو آیات ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو بنیادی طور پر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن مجید نے اس کے لیے علم الحساب کا تصور دیا ہے. اچھا جی. آپ قرآن مجید کو پڑھیں. مشہور آیت ہے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. اللہ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا. وقدرہ منازل، اور چاند کی اس نے منزلیں مقرر کر دی ہیں. اچھا. اس کے فیز ہیں. لتعلموا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین، سالوں کا عدد، والحساب، اور اپنا حساب جو آپ کے اوقات کا نظام ہے. اور سورہ رحمان کہتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند یہ دونوں آپ کے حساب کے لیے ہیں. اب سورج کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری 5 نمازوں کا جو انحصار ہے وہ سارا کا سارا سورج کی موومنٹ کے اوپر ہے. ایک نماز آپ کی طلوع آفتاب سے پہلے ہے، ایک نماز آپ کی زوال آفتاب کے بعد ہے، پھر ایک نماز آپ کی غروب آفتاب سے پہلے ہے، ایک غروب کے بعد ہے، اور پھر جب مکمل روشنی ختم ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر آپ کی ایک نماز وہاں پر ہے. جی. تو جو ہماری نمازوں کا سارا شیڈول ہے، نمازوں کا سارا نظام الاوقات، یہ سورج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد پھر یہ سورج کا پورا نظام بن گیا. 24 گھنٹوں کا ایک دن بنا لیا گیا، اور پھر اس کے بعد گھنٹوں کو منٹوں میں تقسیم کر دیا، منٹوں کو سیکنڈ میں تقسیم کر دیا، اور اس وقت جو ہے وہ مائکرو سیکنڈ کی بھی تقسیم ہو چکی ہے. ٹوٹل انہوں نے اس کو کیا کہ 365 دن جو ایک پوری جو زمین ایک اپنا سرکل کمپلیٹ کرتی ہے سورج کے گرد، 365 دن 48 منٹ 47.46 سیکنڈ. جی.
سیکنڈ اور مائکرو سیکنڈ تک کی کیلکولیشن کر لی ہے، اور اس کے اوپر پھر آپ کے اب دائمی سورج کے کیلنڈر بن گئے ہیں، نمازوں کے کیلنڈر بن گئے ہیں، فار ایور بن گئے، اب قیامت تک وہی نظام رہے گا جی۔ اب یہ سورج کے نظام کو ہم نے قبول کر لیا، بے شک۔ اور نہ کوئی اب مولوی صاحب باہر نکل کے دیکھتے ہیں، نہ کوئی اور دیکھتا ہے، آپ کے ٹیلی فون میں ہے، آپ کے پاس گھڑی ہے، آپ نے صرف اس ٹائم کو دیکھنا ہے، اور باقی آپ نے وہ ساری احادیث بھی چھوڑ دی، فقہ کی ساری کتابیں بھی چھوڑ دیں، چونکہ انہوں نے جو بنایا ہے انہوں نے انہی اصولوں پہ بنایا ہے۔ جی۔ ڈگریز میں اس کو تقسیم کر دیا ہے کہ اتنی ڈگری پہ سورج ہوگا تو اس نماز کا ٹائم ہو جائے گا، 18 پہ ہوگا، 15 پہ ہوگا، 12 پہ ہوگا، 17 پہ ہوگا، 16 پہ ہوگا، 19 پہ ہوگا، مختلف ملکوں کے مختلف ڈگریز کے اوپر کیلنڈر بن گئے اور فار ایور بن گئے۔ جی۔ اب یہ تو تھا نمازوں کا مسئلہ۔ جی۔ اس کے بعد جو باقی آپ کی عبادات ہیں جن کا تعلق مہینوں کے ساتھ ہے، جیسے رمضان ہے، عید ہے، حج ہے، یہ وہ ساری تھیں جن کا تعلق چاند کے ساتھ تھا، جس کو ہم قمری کیلنڈر کہتے ہیں، جو ہم قمری کیلنڈر کہتے ہیں۔ جی۔ اب قرآن مجید نے تو دونوں کے لیے ایک ہی بات کی تھی، الشمس والقمر بحسبان، یہ دونوں حساب کے لیے ہیں۔ دن کے حساب کے لیے سورج کا نظام تھا شمسی کیلنڈر بننے کے لیے، اور اسی طرح چاند کا بھی ایک نظام تھا۔ چاند کا پہلے زمانے میں کیلکولیشن کرنا تھوڑی مشکل تھی، جی۔ وہ سائنٹیفک نالج نہیں تھا، وہ انفارمیشن نہیں تھی، وہ معلومات نہیں تھی، اور اس لیول کی کیلکولیشن نہیں تھی۔ بہت سی ہماری تفاسیر کی کتابیں ہیں، یہ جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے یہ ہمارے ایک مفتی فیض رسول صاحب ہیں، انہوں نے آج ہی ہمارے گروپ ہے سنی یونین علماء کا، اس میں یہ انہوں نے شیئر کیا اپنا ایک تحقیق۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مشہور تفسیر ہے معالم التنزیل، اسی سورہ یونس کی آیت نمبر 5 کے ساتھ جو یہ ابو محمد الحسین بن مسعود بن محمد الفرا البغوی الشافی، انہوں نے یہ جو چاند کی منازل ہیں 28 منازل، ہر منزل کا نام بھی لکھا ہے، اور پھر ان منازل کو برجوں میں تقسیم کر کے فرمایا کہ اس کے 12 برج ہیں، اور چاند کتنا ٹائم لیتا ہے، تو یہ آپ تصور کریں کہ یہ 510 ہجری کے مفسر ہیں۔ اچھا۔ اس وقت انہوں نے یہ ساری ریسرچ کر کے بتا دیا تھا، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ چاند کی بھی ایک ایک سیکنڈ کی موومنٹ آپ کو معلوم ہے۔ اب تو جا کے انسانوں نے چاند کو دیکھ بھی لیا ہے، وہاں تک پہنچ بھی گئے ہیں۔ علیہ السلام نے اس زمانے میں فرمایا تھا کہ جو چاند کا مہینہ یہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ احادیث ہیں جس میں آپ نے بار بار یہ فرمایا، اور قربان جائیں تاجدار کائنات کے علم پر، یعنی کیلکولیشن کا نالج دنیا کے پاس نہیں تھا، تاجدار کائنات کے پاس تو سارے علم کے خزانے ہیں۔ بے شک۔ آپ سے تو ساری کائنات کو علم کی خیرات مل رہی ہے۔ تو اب چونکہ لوگ آگے ایسے تھے، آپ نے باقاعدہ ہاتھوں کا اشارہ کر کے سمجھایا، ایسے کیا، پھر ایسے کیا، اور پھر انگوٹھے کے علاوہ ایسے کیا، اچھا۔ اتنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس طرح آپ تصور کریں کیا سمجھانے کا انداز تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ آج اس وقت یہ میرے پاس جو ہے نا، میں نے سارا یہ پچھلا یہ سال گزر رہا ہے 2020، میں نے پوری جو چاند کا ڈیوریشن ہے جنوری سے لے کے دسمبر تک، ہر مہینے کا جو ٹوٹل یہ جو برتھ آف مون جس کو آپ کہتے ہیں، جی۔ یعنی وہ جو اپنا سرکل کمپلیٹ کر لیتا ہے، اس پہ جو ٹوٹل ٹائم چاند لگاتا ہے نا، 29 دن ہے، کبھی 17 گھنٹے ہیں اور کچھ منٹس ہیں، اور کبھی یہ ہے 29 دن 8 گھنٹے 31 منٹ، یہ یعنی اس کے درمیان اس کا ٹائم رہتا ہے۔ اچھا جی۔ 29 دن 8 گھنٹے 19 منٹ یہ کم سے کم ٹائم ہے، اور 29 دن 17 گھنٹے اور 50 منٹ یعنی تقریباً 18 گھنٹے۔ آپ نے فرمایا کبھی 29 کا ہوگا، کبھی 30 کا ہوگا، نہ اس سے کم ہوگا نہ اس سے زیادہ ہوگا۔ اب یہ نالج آپ کے پاس، آپ چاہیں تو اگلے 100 سال کا اکٹھا کر لیں، سائنس آپ کو بتا رہی ہے۔ ان حالات کے اندر اب جو علماء کرام وہ اس بات پہ ہیں کہ نہیں ننگی آنکھ سے دیکھنا ہے، تو ننگی آنکھ علم یقینی کا ایک سورس تھا، یعنی مقصود میں اور سورس میں فرق ہونا چاہیے۔ اصل مقصود کیا ہے کہ مہینے کا تعین ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ شعبان میں رمضان کی عبادت کر رہے ہوں، جی۔ یا رمضان کی عبادت آپ شوال میں کر رہے ہوں۔ علم یقینی ضروری ہے کہ وہ جو مہینے کا سرکل ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہو۔ جی۔ اس کے 2 سورس ہیں آپ کے پاس، ایک ننگی آنکھ سے دیکھنا تھا، ایک کیلکولیشن تھی۔
کیلکولیشن آپ کے پاس جب تک نہیں تھی تو یہی سورس تھا، اور اسی پر پوری امت نے پریکٹس کی ہے جی. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری ہے اور اسی میں وہ حدیث پاک بہت مشہور حدیث پاک ہے یہ، اور آئی بی سی رمضان کے چیپٹر میں ہے یہ. اچھا جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان امت امیت، ہم ایک امی امت ہیں، لا نکتب ولا نحسب، ہم نہ تو لکھتے ہیں، ولا نحسب الشہر، اور نہ ہی ہم مہینے کا حساب کتاب کرتے ہیں، ولا نحسب، نہ ہم حساب کتاب کرتے ہیں نہ لکھتے ہیں، الشہر ہکذا و ہکذا، یعنی مرتن تسعتن و عشرین و مرتن ثلاثین، کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے. یہ جو فرمایا نا لا نکتب ولا نحسب، ہم لکھتے بھی نہیں ہیں اور حساب بھی نہیں کرتے. اب یہ حکم کوئی قیامت تک کے لیے نہیں ہے کہ نہ قیامت تک ہم نے حساب کرنا ہے نہ ہم نے لکھنا پڑھنا ہے، یہ اس دور کے حالات کے مطابق تھا جی. اور اس وقت میں یہ بھی لکھا نہیں جاتا تھا، حساب نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنی کتابیں یہ اس پہ ہیں کہ اس وقت جو عرب، قرآن مجید میں بھی کہا ہوا الذی بعث فی الامیین، کہ وہ اللہ جس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا. بے شک. تو 17 لوگ پورے مکہ میں پڑھے لکھے تھے جس کی آبادی لاکھوں میں تھی. جی. تو اس زمانے میں تو لکھنے کا حساب کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. جی. اور تاجدار کائنات کی حکم کیسے دے سکتے تھے جب تک یہ نالج ڈیولپ، نالج تو آج سے 15-20 سال پہلے اس سطح پہ گیا. اسی حدیث سے آپ نہیں سمجھتے کہ ایک اشارہ تو دے دیا نا نبی کہ اب لکھنا شروع کرو اور حساب کرنا بھی شروع کرو. اب تک تو نہیں کرتے تھے لیکن اب کرنا شروع. وہ تو بے شمار آیات جب آ گئی قرآن مجید کی کہ علم کی جو فضیلت آپ نے بیان کر دی اور لکھنے کے اوپر جنگ بدر کے بعد جیسے وہ طے پایا کہ وہ بھی ہے، اور کتنے صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگ گئیں لکھنے کے اوپر، احادیث لکھنے کا کام شروع ہو گیا، قرآن مجید لکھنے کا کام شروع ہو گیا، باقی علوم ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے. جی. یہ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ جب ابھی تک لوگوں نے لکھنا پڑھنا شروع نہیں کیا تھا، یہ بڑے تھوڑے لوگ تھے اور امت کی اکثریت ابھی حساب کتاب نہیں کر سکتی تھی، اور چاند کا حساب کرنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو امت کو تصور دیا کہ آپ دیکھ لیں اور دیکھ کے اپنا جو بھی عبادات ہیں اس کو آغاز کر لیں، اور جب بھی دوسرا چاند دیکھیں تو اس مہینے کا اینڈ کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان حالات کے ساتھ مشروع تھا، اور بالخصوص جن حالات میں اب ہم آ گئے ہیں، جن ملکوں میں آ گئے ہیں. اسلامی ملک کا نظام اور طرح کا ہوتا ہے، آپ کا اپنا ملک ہے، حکومت مسلمانوں کی ہے، رات 12 بجے بھی اعلان کریں گے نا، صبح پورے ملک میں چھٹی ہو جائے گی. جی. ادارے بند ہو جائیں گے، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، مارکیٹیں بند ہو جائیں گے، کالج یونیورسٹیاں بند ہو جائیں گی، آپ کو پرابلم نہیں ہے. یہ ان علماء کو سوچنا چاہیے جو یورپ میں رہتے ہیں، جو ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں کی حکومتیں مسلمان نہیں ہیں. ان کو آپ نے گڈ ٹائم پہ بتانا ہے کہ ہماری عید کس دن ہے، ہمارے روزے کس دن ہیں، ہماری قربانی کس دن ہے، ہمارا حج کس دن ہے، تاکہ وہ حکومتیں سال پہلے اپنے کیلنڈر کے اندر آپ کے لیے چھٹیاں دے دیں. جی. آپ کو چھٹیاں لینے میں آسانی ہو، بچوں کو چھٹیاں لینے میں آسانی ہو، آپ کو اپنا جو بھی فیسٹیول ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پراپر ٹائم مل سکے. اب ننگی آنکھ کا اگر یہ جو تصور ہمارے علماء نے لے لیا ہے، اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وہ شہادتیں لیتے ہیں اس دور میں بیٹھ کر. آج آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو اگلے 100 سالوں کا کیلنڈر نکال کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک شہادت کی صورت ہی ہوگی نا. یہ سب سے اعلیٰ شہادت ہے. یہ اصل میں علماء کا یہ جو طبقہ ہے نا، جو ابھی تک سائنسی علم کی افادیت کو، اس کا یقینی ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ مسئلہ مسلک کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اپروچ کا ہے. آپ نے دو چیزیں، دو اصطلاحات ٹرمز یوز کی، میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا اس کو بیان کر دیں. برتھ آف مون اور سائٹ آف مون، چاند دیکھنا اور چاند کی پیدائش. ہم کس چیز کو لے کر اپنا مہینہ سٹارٹ کرتے ہیں، برتھ آف مون کو یا سائٹ آف؟ ہم لوگ جو ہے نا صرف برتھ آف مون کو نہیں لیتے، بعض لوگ لیتے ہیں، لیکن حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ دونوں چیزوں کو جمع کر لوں. جیسے وہ حدیث شریف میں ہے کہ دیکھ کے وہ سائٹ اس میں پھر کور ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو شرط ہے نا دیکھنے والی، یہ بھی پوری ہو جائے، اور برتھ آف مون اس کے لیے پھر انہوں نے ایک اصول دیا تھا، اور اس وقت مور اور لیس پوری دنیا اسی اصول کو فالو کر رہی ہے. اصول یہ تھا کہ جو برتھ آف مون ہے یہ بیفور سن سیٹ ہو جائے، اور جو مون سیٹ ہے
وہ اگر تو چاند کی ایج 15-16 گھنٹے ہے یا 14-15 گھنٹے ہے، جو نارمل چاند ننگی آنکھ سے دیکھا بھی جا سکتا ہے، 13-13.5-14 گھنٹے کا چاند دیکھا گیا ہے، اور 16-17-18 گھنٹے کا چاند تو نارمل دیکھا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس کی ایج 14-15 گھنٹے ہے، تو پھر اگر وہ 5 منٹ بھی مطلب پہ رہے، مون سیٹ آفٹر سن سیٹ ہو 5 منٹ، اگلا دن آپ ڈکلیئر کر دیں کہ اگلے مہینے کا پہلا دن ہے. صحیح. اور اگر چاند کی ایج تھوڑی ہے، جی 4-5 گھنٹے ہے، تو پھر منیمم جو لیگ ٹائم ہے وہ 20 منٹ ہونا چاہیے. یعنی مون سیٹ آفٹر سن سیٹ تو کم از کم وہ 20 منٹ ہو، تو آپ اعلان کر سکتے ہیں کہ اگلا جو دن ہے وہ اگلے مہینے کا پہلا دن. سعودی عرب اس وقت ام القریٰ اسی پر اپنا کیلنڈر بناتا ہے. مصر میں بھی اسی طرح کا ہے، وہ 5 منٹ لے لیتے ہیں. اور بھی بے شمار ممالک ہیں، ترکی کا بھی اسی طرح کا فارمولہ ہے. یہ سارے ممالک برتھ آف مون بیفور سن سیٹ ہو جائے اور مون سیٹ آفٹر سن سیٹ ہو. اس میں بعض نے 5 منٹ رکھے ہیں، بعض نے 10 منٹ رکھے ہیں، بعض نے 20 منٹ رکھے ہیں. تو لیکن بیسک اصول کیا ہے کہ برتھ آف مون بیفور سن سیٹ ہو جی جی اور مون سیٹ آفٹر سن سیٹ ہو. تو آپ شرعی اعتبار سے اعلان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں، جو دوسرے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، جب تک ننگی آنکھ سے دیکھنے کے قابل نہ ہو. پھر ننگی آنکھ سے دیکھنے کے لیے جو ہے نا، وہ کم از کم ایک تو اس کی ایج بھی جو ہے وہ جو ہر ایک کو نظر آئے وہ کوئی 30-35 گھنٹے ہونی چاہیے، اور کوئی 40-45 منٹ وہ مطلع پہ رہے، تب وہ ہر ایک کو نظر آئے گا. اس لیے یہ اختلاف ہو جاتا ہے. ویزیبلٹی اور قابل رویت جس کو کہتے ہیں، وہ آپ دیکھنا وہ اس میں آ جائے گا وہ کہ بھی جب وہ اسی میں آ قابل جائے گا. رویت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دیکھا جا سکتا ہے. یہ سائنس آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ ہم قابل پھر رویت ہے. حدیث شریف کے اوپر عمل کر سکتے ہیں Exact. کہ قابل رویت تھا، اس کا مطلب ہے کہ دیکھ لیا. پھر اسی چکر میں چلے جائیں گے کہ قابل رویت کی طرف جائیں گے نا، تو کہیں گے قابل رویت تو کم از کم اس کا 17-18 گھنٹے اس کی ایج ہو، اور وہ کم از کم 20-25 منٹ یا 30 منٹ مطلع پہ رہے. بیسک اصول ہم اگر تھوڑا آسان کریں لوگوں کے لیے، قابل رویت بھی ہر ایک کی نظر ایک جیسی نہیں ہوتی. نہیں میں اس جو آپ کا یہ والا علم ہے، اس کو قابل رویت کے ساتھ اگر ہم ملا کے دیکھیں، وہ یہ چیز آپ نے آفٹر سن سیٹ، سائنس نے اگر آپ کو بتا دیا کہ وہ 5 منٹ بھی ادھر کھڑا ہے، جی جی، تو آپ تو وہ قابل رویت ہی ہو گیا. ایگزیکٹ. کیونکہ سائنس جب آپ کو بتا رہی ہے، اور سائنس کا جو نالج ہے یہ ڈیفینٹ نالج ہے، جی یہ علم یقینی ہے. اس وقت جو سائنس آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ 5 منٹ ادھر ہے، اب وہ کہیں گے کہ نہیں وہ تو سورج کی روشنی اس ٹائم اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ نظر ہی نہیں آ سکتا. وہ اصل میں بنیادی تصور کو نہیں سمجھ پا رہا. جو سرکل تھا وہ کمپلیٹ کر لیا زمین کے گرد جو اس میں چکر لگانا تھا، اور وہ اب اگلے دائرے میں داخل ہو گیا ہے. وہ جب آپ اس تصور کو لے لیں گے نا، تو اگلے سارے مہینوں کی ساری ڈیٹس آپ کی درست ہو جائیں گی. یعنی یا وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے کمپلیٹ کرے گا یا سورج کے غروب ہونے کے بعد کرے گا. اسی حساب سے وہ 29 اور 30 دن میں آپ کے بنتے جائیں گے. کا آپ نے ام القریٰ کا ذکر کیا، اس کے اوپر اہل سنت والجماعت علماء اکثر یہ ہم نے اعتراض سنا کہ وہ برتھ آف مون کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، سائٹ پہ نہیں کرتے. تو یہ جو لیٹسٹ ہے یہ دونوں کو ملا کے کر رہے ہیں. وہ بھی ان کی بس شرط اتنی ہے کہ برتھ آف مون جو ہے نا بیفور سن سیٹ ہو جائے، اور جو مون سیٹ ہے آفٹر سن سیٹ ہو. ان کے ہاں یہ وہی فارمولا جو آپ نے پہلے بتایا. یس، وہ اس پہ کرتے ہیں. صحیح ہے. لیکن ان کی یہ خرابی ہے، وہ کرتے اس پر ہیں لیکن وہ کہتے ہیں چاند نظر آ گیا ہے. اچھا، یہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں. اگر وہ یہ بات کر دے نا تو پھر تو پوری امت کو کلیئرٹی ہو جائے گی. اصل میں وہ خود بھی ایک کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. یہ اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط بیانی کرتے ہیں، چاند نظر آ ہی نہیں سکتا. یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر چاند 1 منٹ کے بعد غروب ہو رہا ہے تو نظر کیسے آ سکتا ہے. تو بنیادی طور پر ان کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے. اور وہ یہ اگر اعلان کر دینا کہ ہمارا یہ اصول ہے، یہ پرنسپل ہے، اس اصول کے مطابق ہمارا یہ مہینہ کمپلیٹ ہو گیا، اگلا مہینہ سٹارٹ ہو گیا، مسئلہ ہی ختم ہو جائے. میں نے آپ کے ادارہ میں حاضر قرآن کے کیلنڈر پچھلے سال کے 2-3-4 سالوں کے دیکھے. آپ پہلے سے ہی رمضان شریف کی ابتدا اور عید کا دن آپ اپنے کیلنڈر میں چھاپ دیتے ہیں کہ فلاں دن ہم عید کریں گے. یہاں اسی فارمولے کو اسی فارمولے کے مطابق. یہ کہاں سے ہے؟ یہ ویب سائٹ ہے timeanddate.com. تو یہ اوتھینٹک ہے؟ 100%. یہ صرف یو کے کی ہے یا یہ پوری دنیا کی ہے. پوری دنیا کی ہے؟ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک پرنسپل سیٹ کر لینا ہے، اور اس پرنسپل کو آپ نے شرعی اصولوں کے مطابق رکھنا ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہے. جی، تو ہم اسی پر کرتے ہیں. تو بلکہ اس وقت جو مسلمان ممالک کی اگر آپ تعداد دیکھیں تو 75% لوگ اسی پہ چلے. ٹریڈیشنل قسم کے علماء ہوں گے، وہ کہیں کہ نہیں جو پہلے بیان کر دیا نا آج سے 100 سال پہلے
اب یہ چاند کے اوپر جتنے علماء فقہا پچھلے گزرے ہیں وہ کہتے ہیں جو اس کا علم ہے وہ علم یقینی نہیں ہے، وہ ظنی علم ہے، اور عبادات کی بنیاد علم یقینی پہ ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے، لیکن یہ علم آج سے 50 سال پہلے 100 سال پہلے ظنی تھا، آج یہ علم یقینی ہو چکا ہے. آج آپ کے پاس سیکنڈ کی معلومات بھی ہیں کہ چاند کی جو موومنٹ ہو رہی ہے نا، کہ وہ کس درجے پہ کھڑا ہے، کس منزل پہ کھڑا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، ایک سیکنڈ کی معلومات آپ کے پاس آ رہی ہیں، اور یہ علم یقینی ہے. آپ اس پر بنیاد رکھیں. اب وہ جب اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی شامی نے یہ لکھ دیا ہے، عالمگیری میں یہ لکھ دیا ہے، فلاں نے یہ لکھ دیا ہے. تو بھائی ان کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی، وہ کیسے لکھتے؟ اب اگر آپ پچھلے دور کے علماء سے اگر آپ کوئی ٹیلی فون کے اوپر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ طلاق ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یا یہ جو آج کی انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ہے وہ کیسے آپ کو بتائیں گے؟ جن کے دور میں نہیں تھی انہوں نے تو اس کا جواب نہیں دینا. دور میں جو علم تھا انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ ان کا درست تھا. ہم بھی ان فتووں کی عزت کرتے ہیں، مانتے ہیں. معاذ اللہ کوئی ان کے خلاف نہیں ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں، انہیں کے صدقے تو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ انہیں کی قدموں کی خیرات ہے. لیکن ہر دور میں اس علم نے آگے ترقی کرنی ہے. تو منہاج القرآن کا یا حضور سیدی شیخ الاسلام کا عظمت یہ ہے کہ اس دور کے جو تقاضے ہیں، جو اس دور کی ضرورت ہے، آپ اس کے مطابق قرآن اور حدیث کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ اپنا فتویٰ دیتے ہیں، اور ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. ایک اہل سنت والجماعت کی نمائندہ تنظیم ہے جماعت اہل سنت، وہی مساجد کے ساتھ کوارڈینیشن بھی کرتی ہیں، رمضان شریف کا اعلان کرنا، عید کا اعلان کرنا، باقی معاملات جو ہیں وہ مل جل کے طے کرتے ہیں. لیکن آپ کی عید منہاج القرآن کی اور ان کی عموماً ڈیفرنٹ ہوتی ہے. کیا یہ کوئی کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عالمگیر بڑا ادارہ ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ کوارڈینیشن کرنے کی، آپ اپنے گھر میں ٹھیک ہیں؟ ایسا نہیں ہے بالکل. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منہاج القرآن ایک عالمگیر تنظیم ہے، پوری دنیا میں اس کا نیٹ ورک ہے. لیکن قبلہ حضور کی طرف سے بھی یہی حکم ہے، اور ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو لوکل ہمارے علماء ہیں ان کے ساتھ مل کے کریں. بعض اوقات تو کوارڈینیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، چونکہ ہمارا مانچسٹر میں ادارہ ہے بہت چھوٹا سا، ہمیں لوگ کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے. اچھا یہ الٹا ہے، دوسری طرف کی بات ہے کہ آپ کو نہیں حیثیت. وہ کہتے ہیں چھوٹا سا ان کا ادارہ ہے، لیکن آپ ان کو حیثیت دیتے ہیں. الحمدللہ ہم تو ہر جگہ پہ دیتے ہیں. اور دوسری اس میں جو بات ہے نا، وہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا، میں چونکہ یورپ میں رہا ہوں 10.5 سال، یورپ کے اندر جو ہے وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے جو یہاں یو کے میں ہے. یو کے اور یورپ کی سائنس ڈیفرنٹ ہے. اچھا، وہاں پہ لوگ پہلے سے عیدوں کا اعلان کر دیتے ہیں، کیلنڈر بنا دیتے ہیں، وہ پورے سال کے وہاں کیلنڈر بھی بن گئے ہیں. ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کچھ بنایا تھا، پتہ نہیں 30-40 سال کا. جی ہاں، وہ پھر چونکہ علماء نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو وہ پھر چھوڑ دیا، انہوں نے اس سے زیادہ آگے کام نہیں کیا. اچھا، بنیادی طور پر میں چونکہ یورپ سے آیا ہوں، وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ یہ بھی کوئی تانا نہیں ہے کہ جو پہلے دن کرتا ہے وہ سعودیہ کو فالو کرتا ہے، جو وہابی کرتا ہے، جو دوسرے دن کرتے ہیں وہ سنی کرتے ہیں. وہاں تقریباً 80-90% لوگ پہلے دن ہی کر لیتے ہیں اور پہلے سے اناؤنس کر دیتے ہیں. اصل میں وہاں کے لوگ جلدی سمجھ گئے ہیں کہ جو ہماری جنریشنز کا پرابلم ہے نا، کہ بچوں کو اسکول میں پرابلم ہے، یونیورسٹیز میں پرابلم ہے، فیکٹریز میں پرابلم ہے، ان کو گڈ ٹائم پہ بتانا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں دن ہماری عید ہے، چھٹی لینی ہوتی ہے. یہاں کے لوگ ابھی تک اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، ریئلائز نہیں کر رہے. اب وہ ننگی آنکھ والے بھی ہیں، وہ بھی پہلے سے اعلان کر سکتے ہیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم پہلے سے اعلان کر سکتے ہیں. اگر ننگی آنکھ والے فارمولے کو لینا ہے نا، تو سائنس آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ ننگی آنکھ کو وہ کب نظر آئے گا. اے بی سی ڈی بیٹھنا دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اگر مجھے یہ ذمہ داری دیں نا کہ آپ بتا دیں کہ ننگی آنکھ، میں اگلے 10 سالوں کا کیلنڈر بنا کے دے سکتا ہوں ننگی آنکھ کے اوپر بھی، الحمدللہ دونوں فارمولوں پہ. جی ہاں، دونوں پہ بنا کے دے سکتا ہوں، اور میں نے بنایا بھی ہے، میں نے کچھ علماء کو بھیجا بھی ہے.